السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم منہاج العربیہ اول کا درس نمبر 5 پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے 4 درس مکمل کیے، انشاءاللہ تعالی آج 5واں درس ہم مکمل کریں گے۔ اس 5ویں درس میں ہمیں مبتدا اور خبر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو پہلے آپ یہ جانیں کہ جس چیز کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا جائے یا جس چیز کے بارے میں کوئی خبر دی جائے تو اسے کہتے ہیں مبتدا، اور جس چیز کو ثابت کیا جائے یا جس چیز کے ذریعے خبر دی جائے تو اس کو کہتے ہیں خبر۔ ٹھیک، جیسے یہاں پہ دیکھیے پہلا جملہ ہے القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، تو قرآن کے لیے کتاب ہونا ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کے لیے جو کتاب ہونا ثابت کیا جا رہا ہے، یہی قرآن جو ہوگا کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا۔ اور جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور ثابت کس کو کیا جا رہا ہے؟ کتاب کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ کتاب کیا ہوگی؟ یہ ہوگی خبر۔ ٹھیک، بالفاظ دیگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کتاب ہونے کی، تو قرآن کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اور جس چیز کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کتاب ہے، تو وہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ ٹھیک، اور ایک چیز یاد رکھیے، جو مبتدا ہوتا ہے نا، یہ اکثر معرفہ ہوا کرتا ہے، اکثر جو ہے معرفہ ہوتا ہے، اور خبر اکثر نکرہ ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں، ان تمام میں مبتدا کو معرفہ لایا گیا ہے اور خبر کو نکرہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب ترجمہ دیکھیے، القرآن کتاب، قرآن کتاب ہے، قرآن کتاب ہے۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے، الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ العلم مفید، علم فائدہ مند ہے، العلم مفید، علم فائدہ مند ہے۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے، الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ الادب واجب، ادب واجب ہے، الادب واجب، ادب واجب ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے، الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے، الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے، البیت جدید، گھر نیا ہے۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے، الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے، الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے، کھیل ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ دیکھیے کہ اللعب ہو گیا، اسی طریقے سے الشجر ہو گیا، الزہر ہو گیا، طویل ہو گیا، واجب ہو گیا، مفید ہو گیا۔ ان تمام کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن کھینچی ہوئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جملے پہلے اسباق میں نہیں گزرے ہوئے ہیں، یہ نئے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا آپ کو ان الفاظ کو کاپی میں لکھ لینا چاہیے، ان کو یاد کر لینا چاہیے، تاکہ اگر پھر دوبارہ یہ جملے آپ کے سامنے، یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں تو آپ بآسانی ان کا ترجمہ کر سکیں، ان کا معنی جان سکیں، اور آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے اسئلہ لکھا ہوا، عربی میں سوال کیا گیا ہے، اس کا عربی میں آپ کو جواب دینا ہے۔ تو لکھا ہے من انت، من کا معنی کون، انتا کا معنی تو، من انتا، تو کون ہے، من انتا، تو کون ہے؟ جواب دیا جائے گا انا ولد، انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے، حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے؟ جواب دیا جائے گا نعم انا کبیر، نعم انا کبیر۔
حل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ جواب دیا جائے گا لا انا کبیر، لا انا کبیر لا صغیر، نہیں میں بڑا ہوں چھوٹا نہیں۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ جواب دیا جائے گا نعم ھذا کتاب، نعم ھذا کتاب۔ حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ جواب دیا جائے گا نعم ذالک قرآن۔ حل محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں؟ جواب دیا جائے گا نعم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ترجمہ کرو۔ اب اس کی جو نیچے جو ہے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کی جو ہے عربی ہم کو بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں ہم۔ لکھا ہے علم ضروری ہے، تو علم کے لیے علم آتی ہے، ضروری کے لیے ضروری آتی ہے، تو اس کی عربی اس طرح بنائیں گے العلم غروری، العلم غروری۔ کھیل مفید ہے، اللعب مفید، اللعب مفید۔ گھر بڑا ہے، البیت کبیر، البیت کبیر۔ گھوڑا چھوٹا ہے، گھوڑا چھوٹا ہے، الفرس صغیر، الفرس صغیر۔ درخت لمبا ہے، درخت لمبا ہے، الشجر طویل، الشجر طویل۔ پھول بڑا ہے، پھول کے لیے آتی ہے الزہر، بڑا کے لیے آتی ہے کبیر، تو الزہر کبیر، الزہر کبیر۔ کیا اونٹ بڑا ہے؟ کیا کے لیے آتی ہے حل، اونٹ کے لیے آتی ہے جمل، اور بڑا کے لیے آتی ہے کبیر، تو اس کی عربی اس طرح ہو جائے گی حل الجمل کبیر، حل الجمل کبیر۔ کیا کتا مفید ہے؟ حل الکلب مفید، حل الکلب مفید۔ وہ سبق ہے، ذالک درس، ذالک درس۔ سبق سہل ہے، سبق سہل ہے، الدرس سہل، الدرس سہل۔ کیا وہ قرآن ہے؟ حل ذالک قرآن، حل ذالک قرآن، ہاں وہ قرآن ہے، نعم ذالک قرآن، نعم ذالک قرآن۔ کیا وہ عربی ہے؟ حل ذالک عربی، حل ذالک عربی، تو اس کی عربی ہوگی حل ذالک عربی۔ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے ہاں وہ عربی ہے، نعم ذالک عربی، نعم ذالک عربی۔ فارسی نہیں، لا فارسی، لا فارسی۔ تو کون ہے؟ من انت، تو کون ہے؟ من انت، میں لڑکا ہوں، انا ولد، میں لڑکا ہوں، انا ولد۔ کیا تو مسلم ہے؟ حل انت مسلم، حل انت مسلم، ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلم، نعم انا مسلم۔ محمد کون ہے؟ من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جن الفاظ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے جملے کے شروع میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول،
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے اسلام کیا ہے. تو اب یہاں پہ ہم حل نہیں لے کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ حل وہاں پہ لے کر آیا جاتا ہے کہ جس کا جواب نعم یا لا کے ذریعے دیا جا سکے. حل اس جملے میں لے کر آیا جاتا ہے کہ جس جملے کا جواب نعم یا لا کے ذریعے دیا جا سکے. لیکن یہاں پہ اسلام کیا ہے؟ تو اسلام اس جملے کا جواب ہم نعم یا لا میں نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حل نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ہم ما لے کر آئیں گے. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام. اسلام کیا ہے؟ مل اسلام. اسلام دین ہے. الاسلام دین، الاسلام دین. سلام واجب ہے، سلام کے لیے سلام آتی، واجب کے لیے واجب آتی ہے. تو السلام، السلام واجب، السلام واجب. ناظرین آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا؟ اگر کوئی کمی ہو، بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں. کوئی آپ کا مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں اس کو ضرور لکھیں. انشاءاللہ تعالی پھر اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوتی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.